لیکن نماز کا حکم تو ہمیشہ سے رہا۔ اب جو یہ 3 کام کر لے گا انشاءاللہ تعالی وہ مشرکوں میں سے نہ ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ پھر گروہ گروہ ہو جائے۔ گروہ گروہ تو ہوتے ہی اس وقت ہیں جب آدھے حق کو مانگتے ہیں، آدھے حق کو نہیں مانتے، یا اللہ کی دی ہوئی تعلیمات، اللہ کا دیا ہوا جو مقصد ہے زندگی گزارنے کا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کسی انسان کی دی ہوئی تعلیمات کو، کسی انسان کی رضا کو، کسی انسانی نظریے کو جب مقصد بنا لیتے ہیں پھر گروہوں کے اندر بٹ جاتے ہیں۔ جب منزل جدا ہو گئی تو لازماً راستے جدا جدا ہو گئے، پھٹ گئے سب، اور پھٹنے کے بعد اس پر بھی قناعت نہیں کری کہ چلو تم ڈیفرنٹ ہم ڈیفرنٹ، چلو پیسفل کو ایگزسٹنس بھی نہ رہا، پھر تو لڑ لڑ کے حشر کیا، ہر ایک نے سمجھا ہم سب سے اعلیٰ ہیں، اور دوسروں کو دبانے کی، ایکسپلائٹ کرنے کی، ان کا استحصال کرنے کی کوشش کی۔ اور پچھلی صدی میں تو جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کی تاریخ تو ہمارے سامنے موجود ہے، ہم تو خود اس پچھلی صدی کا حصہ تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین آتا ہے تو جھگڑے بہت ہوتے ہیں، لڑائیاں بہت ہوتی ہیں دین کے نام پر، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، کون سا دین کون سا دین، دین والے تو خود ہی لڑتے رہتے ہیں، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جو پچھلی صدی گزری اس میں تو ایک بھی لڑائی دین کے نام پہ نہ ہوئی، لیکن اس کو کہا جاتا ہے the bloodiest century in the history of humanity، سب سے خونی صدی تھی انسانی تاریخ کی۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے بعد مزید جو جنگیں آپس میں ملکوں کی ہوتی رہیں وہ تو صرف پولیٹکس کا چکر تھا، سارے کا سارا چکر جو تھا اس کے اندر سیاست کا تھا، طاقت حاصل کرنے کا۔ ایک گروہ نے سوچا ہم فلاں سے بہتر ہیں، جرمنز نے سوچا کہ ہم سب سے بہتر ہیں، تو کہا سب کو مار ڈالو، جب مار نہیں سکتے تو قبضہ کر لو سب پہ جا کر۔ رشینز نے یہی سوچا، جرمنز نے یہی سوچا، برٹشرز نے یہی سوچا، امریکنز نے یہی سوچا، تو کتنے ہنگامے کیے اور کتنی لڑائیاں کری انہوں نے۔ تو دین کہاں لڑاتا ہے، دین تو جوڑتا ہے۔ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے لڑنا شروع کرتے ہیں۔ لینن اور مارکس اور فلاں کے پیچھے جب چل پڑے، اور ہٹلر کے پیچھے چل پڑے، مسولینی کے پیچھے چل پڑے، تو پھر آپ دیکھیں ان خود ساختہ خداؤں نے کیا قیامت مچائی دنیا کے اندر۔ اللہ کو رب بناتے، اس کے آگے جھکتے، عاجزی اختیار کرتے، رب سے ہدایت مانگتے، اللہ ان کو دنیا میں بھی بہت کچھ دیتا اور آخرت میں بھی ان کو بہت کچھ دیتا۔ لیکن ابھی کھڑے ہوں گے یہ سب خود ساختہ خدا، سیلف کریٹڈ گاڈز، دیں گے اللہ کو جواب کہ انہوں نے کیوں فساد مچایا۔ آگے فرمایا آیت 33، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ لوگوں کا حال یہ ہے جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ ان کو چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ بڑی دھمکی ہے، فسوف تعلمون۔ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ نہ نعمتیں پا کر اللہ کے قریب ہوتے ہیں، نہ تکلیفوں پریشانیوں میں اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ تکلیف جب پہنچتی ہے تب تو پکارتے تو اللہ کو ہیں، لیکن پھر بھی اطاعت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو خود خدا بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے ایسی کوشش کری تو میری تکلیف دور ہو گئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور کر دیتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا کہ یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، دور ہٹ جاتے ہیں، خود ساختہ معبودوں ہی کو پکارتے ہیں، ان سے امیدیں لگاتے ہیں کہ وہ ان کی مشکلات دور کر دیں گے۔ جیسے کسی نے کہا کہ جا کے مانگتے ہیں مزاروں پر پیروں سے، پیر بخش تو نام بھی ہوتا ہے، پیر نے بخشا، پیر بخش سکتا ہے کسی کو نہیں بخش سکتا، لیکن ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم فلاں پیر کے مزار پر گئے تھے تو وہاں جا کر ہمیں اس کی برکت سے، اس پیر کی وجہ سے ہم کو اولاد ملی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں دعا قبول فرماتا
یعنی کہ اولاد نہیں ہوتی یا اپنی منت پوری نہیں ہوتی، کہتے ہیں اللہ ہی نے نہ چاہا. تو کریڈٹ جاتا ہے، اگر مل گیا کریڈٹ چلا گیا پیر کو، اور اگر نہ ملا تو بلیم چلا گیا اللہ پہ، نعوذ باللہ. یہ تو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو پھر اللہ کیوں ان کے اوپر کرم کرے؟ کیوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان کو داخل کرے جب یہ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہی نہیں؟ تو زبردستی کیوں ان کے سر کے اوپر وہ چیز لاد دی جائے جب ان کو چاہیے نہیں؟ آگے فرمایا آیت 35، ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ پوچھا گیا کہ تم نے کہاں سے آخر اللہ کے ساتھ اس طرح سے معبود بنا لیے؟ کوئی تم ثبوت تو لاؤ. سائنس کا تو قانون ہے، سائنس کا تو یہ رول ہے کہ پروف کے بغیر، ثبوت کے بغیر کوئی چیز ویریفائی ہو نہیں سکتی، کوئی چیز ماننے کے تو قابل نہیں. اللہ کو نہ ماننے کے لیے تو کہتے ہیں کہ ثبوت ہی نہیں ملا ہم کو کہ اللہ ہے، تو اللہ کو نہیں مان رہے. لیکن آگے پیچھے جو شریک ہیں اتنے سارے، اس کا ثبوت ہے کہاں؟ بغیر ثبوت کے تم نے شریک بنا دیے، اتنے سارے دیوی دیوتا بنا دیے، اس میں ثبوت نہ تلاش کیا، کوئی ثبوت ہے ہی نہیں. جب ثبوت نہیں تو پھر تم اللہ کو مانو. پھر ذکر کیا جا رہا ہے انسانی رویے کا، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا اولم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ وہ کشادہ فرماتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایک قوم کے لیے جو کہ ایمان لاتی ہو. یہ بات بھی یہاں فرما دی کہ انسان نہ اپنے آپ کو اتنا بلیم کرے کہ اس کی نروز جواب دے جائیں، مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب جائے، نہ کارا نکما ہو جائے، نہ اتنا خوش ہو کہ پھولے نہ سمائے، بلکہ یہ سوچے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے. کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں ہم کہتے ہیں نا، کبھی کامیابی ہے اور کبھی ناکامی ہے. جیسے رات اور دن آتے ہیں، جیسے اندھیرا اور روشنی ہوتی ہے، اسی طرح کامیابیاں اور ناکامیاں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. مومن تو کامیابیوں سے بھی سیکھتا ہے، ناکامیوں سے بھی سیکھتا ہے. اگر صرف کامیابیاں آئیں زندگی میں، ہو سکتا ہے کہ ہم اسٹیگننٹ ہو جائیں، ہم ہو سکتا ہے کاہل ہو جائیں. ناکامی ایک دفعہ ملتی ہے انسان کو، پھر نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، پھر وہ اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے، تیاری میں کہاں کمی کی تھی اس کو احساس ہوتا ہے، اور نئے جذبے، نئی امنگ کے ساتھ، نئی تیاری کے ساتھ پھر وہ میدان میں آ جاتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ جو ناکامی مجھ کو ملی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں میری بہتری ہوگی. کوشش کرنا میرا کام، نتیجہ تو اللہ کے پاس ہے. تو جو ایمان والے ہیں وہ تو بہت مطمئن اور پرسکون رہتے ہیں، کسی ایکسٹریم کی طرف وہ جاتے ہی نہیں. ہر چیز کا جب انہوں نے ناتا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، کامیابیوں کا، ناکامی کا، کمی کا، ذاتی کا، اب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نتیجہ میرے پاس نہیں، تو وہ محنت مشقت میں زیادہ اپنی توجہ کو مرکوز رکھتا ہے. نتیجے کی فکر وہ اتنی نہیں کرتا کہ اللہ ہے جو کہ رزق کشادہ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے. یہ چیز بھی انسان کو بڑا پرسکون کر دیتی ہے، اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کے اندر واقعی ایمان لانے والوں کے لیے، کہ بس ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے رہیں اور نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیں. اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے بہت دولت آ جائے یا بہت شہرت یا بہت کامیابیاں مل جائیں، اور ضروری نہیں کہ کفر کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بھی نہ ملے. اللہ نے تقدیریں بنا دی ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ نے حصے بانٹ دیے ہیں.
ہر ایک کو اپنے حصے کی کامیابی، اپنے حصے کی ناکامی، اپنے حصے کا رزق، خوشی، غم پہنچ کے ہی رہے گا۔ یہ حالات جو ظاہری طور پہ آتے جاتے ہیں دنیا میں انسان کے اوپر، یہ انسان کو اپنے مقصد سے نہ ہٹا دیں۔ دین کا مقصد یاد رکھے، اللہ کو راضی کرنا۔ دین کا مقصد، دین پر عمل کرنا دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ جو یہ کرتے ہیں وہ پھر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے بہت زیادہ زور دیا ہے رشتہ داروں کے خیال پر، والدین کا خیال کرنے پر، رحمی رشتوں کو جوڑ کے رکھنے پر۔ اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں بھی آیات آئیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیات آئیں۔ کئی مقامات پر قرآن نے یاد دہانی ہمیں کرائی ہے کہ تم رشتہ داروں کا خیال رکھا کرو۔ سورہ روم میں یہ آیات یہاں پر آ رہی ہیں جن میں کہ پھر نصیحت کی جا رہی ہے۔ آیت 38 ہے، فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بس رشتہ داروں کو اس کا حق دے دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ یہ بہتر طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ فرمایا کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرو، تم دینے والے بنو۔ سب اپنا اپنا فرض ادا کریں گے تو دوسروں کو اپنے اپنے حق مل جائیں گے، معاشرے کے اندر فلاح عام ہو جائے گی۔ تو اسلام مانگنے والا مزاج نہیں بناتا، اسلام دینے والا مزاج بناتا ہے۔ مزاج ہی قرآن کا دینے والا ہے، قرآن کا مزاج لینے والا نہیں۔ اور حقیقت ہے کہ رشتے ناطے اگر اس بنیاد پر استوار ہو جائیں اور اس معیار پر ہم رشتوں کو لے آئیں اور یہ رول بنا لیں، یہ اصول بنا لیں کہ ہم کو دینے والا بننا ہے اور ہم کو لینے والا نہیں بننا، تو آپ دیکھیں کتنی ہی شکایتیں، کتنی ہی جھگڑے، کیا کچھ جو کہ ہمارے خاندانوں میں فساد کا اور دل خراب کرنے کا سبب بنتا ہے، وہ تمام چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ اب کس طرح سے رشتے نبھانے چاہیے؟ طریقے تو بہت ہیں، اچھا سلوک کرنے کی تو بہت سی شکلیں ہیں۔ ایک شکل کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، آیت نمبر 39-40، فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو ربا تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ اور بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر ربا لفظ آ رہا ہے، مادہ اس کا با ہے، یہ روٹ ورڈ ہے، مطلب ہے بڑھوتری، مطلب ہے انکریز، کسی چیز کو بڑھانا۔ سود کے لیے بھی قرآن میں لفظ ربا آیا ہے۔ یہاں جو یہ لفظ ربا آیا ہے اس کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں مفسرین کے درمیان۔ چونکہ سورہ روم مکی صورت ہے اور مکے میں ابھی سود کی حرمت کی کوئی شق آئی نہیں تھی، کوئی احکامات آئے نہ تھے، تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ ربا استعمال ہوا ہے یہ سود کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ پچھلی آیت کے ریفرنس سے اگر اس کو جوڑا جائے، دیکھا جائے تو مراد ہے وہ تحفے، وہ تحائف جو رشتہ دار ایک دوسرے کو دیں اور اس طرح دیں جیسے کہ کوئی سودی قرضہ دیا جاتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ تحفہ رشتہ داروں کو دینا یا غریبوں کو اس نیت سے کوئی چیز دینا کہ وہ اس سے بڑھ کر مجھ کو لوٹائیں گے، انہوں نے اس معنوں میں لیا ہے۔ اور ایک مفسرین کا گروہ ہے جس کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہاں تحفوں کی بات نہیں بلکہ اسی سود کی بات ہے جس کا کہ ذکر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں آیا ہے۔ لیکن اگر ہم کانٹیکسٹ دیکھیں تو محسوس یہی ہو رہا ہے کہ رشتہ داروں کی چونکہ بات آئی تھی
اور غریبوں کی اور مسافروں کی بات آئی تھی، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا. تو ہم اپنی توجہ کو فی الحال تحفے والے معنی کے اوپر تھوڑا سا مرکوز کرتے ہیں. رشتہ داروں کو تحفے دینے کی بہت تاکید ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے. نہ صرف رشتہ داروں کو بلکہ ملنے جلنے والے سب آپس میں مسلمان جو ہیں وہ تحفے تحائف دیں، اس سے تعلقات خوشگوار رہتے ہیں. یعنی تعلقات کو نبھانے میں، خوشگوار پلیزنٹ رکھنے میں، ناراضگیاں دور کرنے میں، دل کی کدورتیں صاف کرنے میں تحفہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہادو تحابو، آپس میں ہدیے لیا دیا کرو، اس سے باہمی محبت پیدا ہوگی. تو یہ واقعی محبت کا ذریعہ بنتا ہے تحفے کا لین دین. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. آپ تحفہ لیتے بھی تھے اور بدلے میں تحفے دیتے بھی تھے. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے. ایک اور حدیث ہے ابن حبان میں، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجیب الداعیہ، دعوت دینے والی کی دعوت کو قبول کرو. دیکھیں دعوت بھی تو تحفہ ہی ہے نا ایک طرح سے، تو دعوت دینے والی کی دعوت کو قبول کرو. ولا ترد الہدیۃ، اور تحفہ مت لوٹاؤ، تحفہ واپس مت کرو. کوئی تحفہ واپس کیوں کرتا ہے؟ حقیر سمجھ کے کہ یہ گھٹیا چیز ہے، یہ میرے سٹیٹس کے حساب سے مناسب نہیں، تو تحفہ لوٹا دینا یہ مناسب نہیں. منع فرمایا کہ ولا ترد الہدیۃ، تحفہ مت لوٹاؤ. ولا تضرب المسلمین، اور مسلمان کو مت مارو. کس طرح کے تحفے دینے چاہیے اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیث میں رہنمائی ملتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عرض علیہ ریحان، جس کو خوشبودار پھول دیا جائے، فلا یردہ، تو وہ اس کو نہ لوٹائے. فإنہ خفیف المحمل طیب الریح، اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں اور اس کی خوشبو عمدہ ہے. خفیف المحملی، کہ دینے والے کے لیے بوجھ نہیں ہے نا. ایک پھول دے دیا کسی کو، کچھ مشکل نہیں، کوئی مہنگی چیز نہیں، اور لینے والے پر بھی بہت بوجھ نہیں بنتا، اس لیے کہ اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس نے اتنا مہنگا مجھ کو تحفہ دیا تو اب میں کیسے لوٹاؤں. تو یہاں پر جو تحفے کی اسپرٹ ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمارے سامنے آ رہی ہے، کہ تحفہ اگلے کا دل خوش کرنے کے لیے دیا جائے. اور کس قیمت کا تحفہ دیا جائے اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو دعیت الی ذراع او قراع لاجبت، آپ نے فرمایا اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا. اب یہ بازو اور پائے کی دعوت ہمارے لیے تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن آپ اس معاشرے کو دیکھیے جہاں پر جانور ذبح کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی اور اس کا پایا کھلا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی. تو مراد ہے کہ کوئی معمولی کھانے پر بھی میری دعوت کرے گا، صرف ایک بازو پکا کے رکھ دیا اس نے جانور کا، یا پائے پکا کر رکھ دیے، تو بھی میں جاؤں گا. کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ اس کی جذبات کی قدر کریں گے، اس لیے اس نے بلایا، یہ بڑی بات ہے. اگر نہ جائیں تو اس کا دل ٹوٹے گا، اس سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوگا، رحمی رشتوں کے اندر بگاڑ آئے گا. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کی ہم کو تلقین کی جا رہی ہے. پھر آپ نے فرمایا، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ قُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، اور اگر مجھ کو بازو یا پائے کا گوشت تحفے میں بھیجا جائے اس کو بھی قبول کر لوں گا. مراد ہے تحفہ کتنا بھی کم قیمت ہوگا
میں اس کو ضرور قبول کروں گا۔ اب جس کو تحفہ دے دیا گیا، اب وہ چیز اس کی ہو گئی۔ تحفہ دے کر کیا واپس مانگا جاتا ہے کہ ہماری چیز واپس کر دو؟ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو پھر وہ اس حدیث کو یاد رکھے۔ بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس فرماتے ہیں، قال النبی، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیعہ، تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی قے کا چاٹنے والا۔ تو مہر بھی تحفہ ہوتا ہے۔ مہر دے کر واپس مانگنا زبردستی بیوی سے انتہائی گندی، انتہائی غلط بات ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، یہ ابو داؤد میں آتی ہے، کہ جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کا بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ بدلہ دے۔ اگر بدلہ نہ دے سکے تو وہ تعریف کرے، کہے کہ آپ نے بہت اچھی چیز دی۔ جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا، اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ ان احادیث سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ تحفے کا لین دین اسلام میں پسندیدہ ہے۔ ہدیہ دینے والے کی طرف سے محبت بھرے جذبات کا، شکر کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ بے لوث، بے غرض احساسات کے ساتھ تحفہ دیا جاتا ہے، اور یہ جذبات تحفے کی اصل ویلیو ہوتے ہیں۔ یہی اصل اس کی اہمیت ہے تحفے کی، کہ کن جذبات کے ساتھ، کن فیلنگز کے ساتھ وہ چیز دی گئی ہے۔ تو تحفہ تو صرف اظہار ہے جذبات کا۔ کسی کو خیال آیا، کسی کے دل میں محبت آئی، کسی نے سوچا اور پھر اس نے تحفہ لیا، تو ان جذبات کو مد نظر رکھنا چاہیے جو کہ اس تحفے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اصل قیمت انہی کی ہے، تحفے کی نہیں۔ یہی فیلنگز ہیں جو کہ تحفے کو قیمتی بناتی ہیں، اور ان جذبات کے بغیر قیمتی سے قیمتی تحفہ بھی بے مقصد ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تحفہ اس لیے دے رہا ہے کہ میرا کوئی ناجائز کام یہ کر دے گا، تو وہ تو تحفہ رشوت ہے، اور رشوت کو تو لوٹا دینا چاہیے۔ اب یہ ہم کنفیوز نہ کریں کہ نہیں وہ تو تحفہ دے رہا تھا، ہم واپس کیسے کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے کہ تحفہ واپس نہ کرو۔ لیکن اگر یہ پتہ ہے کہ تحفہ دینے کا مقصد جو ہے وہ رشوت دینا ہے، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں مٹھی گرم کرنا، تو پھر یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تو رشوت بن گئی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں آگ میں جائیں گے۔ تو یہ پہ تحفہ نہ ہوا، ہم تو تحفے کی بات کر رہے ہیں، اور پیچھے یاد رکھیں جذبات کیا؟ بے غرض، بے لوث، کسی دکھاوے کے بغیر، کسی رسم کے بغیر، صرف اگلے کو خوش کرنے کے لیے اچانک تحفہ دے دیا جائے۔ اور تحفے میں ایک اور چیز یاد رکھیے، تحفے کے اندر ہمیشہ سرپرائز کا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے۔ دینے والا محبت سے دے رہا ہوتا ہے، لینے والا توقع کر ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ مجھ کو کچھ دے دے گا۔ بس یہی تحفہ ہے، اس کو یاد رکھیے آپ۔ انشاءاللہ آگے جو مضمون ہم کور کریں گے اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اگر آپ کو تحفے کا ڈیفینیشن، تحفے کی تعریف پتہ چل جائے۔ وہ کیا ہوئی؟ دینے والا محبت کے ساتھ، بے لوث، بے غرضی کے ساتھ دے رہا ہے، اور لینے والا تو توقع ہی نہیں کر رہا، ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا کہ یہ مجھے کچھ دے دے گا۔ تو یہ حیرت کا اظہار تحفے کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، سرپرائز، ایلیمنٹ آف سرپرائز شامل ہے تحفے کے ساتھ لینے والے کی طرف سے۔ پھر تحفہ دینے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے، ابھی ہم نے بات کی، دل صاف ہوتے ہیں، ناراضگیاں دور ہوتی ہیں۔ ابھی جو ہم دینے کی بات کر رہے ہیں نا، دینے کی 3 شکلیں ہیں۔ کیا کیا دیتا ہے انسان؟ ایک تو تحفہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان قرض دیتا ہے، اور جب وہ قرض دیتا ہے اس کے ساتھ کیا احساسات وابستہ ہوتے ہیں؟ سوچئے، ناگواری سے دیتا ہے، اور دینے کے بعد قرض کی واپسی کی امید میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا قرض واپس لوٹایا جائے گا، اس کو یہ توقع ہوتی ہے، یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کا حق ہے کہ اس کو قرض واپس کر دیا جائے۔ قرض واپس لینا انسان کا حق ہے،
تو اپنا وہ حق اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے قرضہ دیا ہے، اب میرا حق ہے کہ یہ قرضے کو واپس کرے. تو یہ ایک دینے کی شکل ہے. پھر ایک انسان خیرات دیتا ہے. خیرات کیسے دیتا ہے؟ وہ بھی ناگواری سے دیتا ہے. اکثر و بیشتر کوئی لپٹ لپٹ کے مانگتا ہے اسے، اس کی جان کو آ جاتا ہے. جیسے بھیک مانگی جاتی ہے نا، جب انسان کوئی کسی بھیک منگے کو کچھ دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ اس کو ٹلانے کے لیے، سر سے بوجھ اتارنے کے لیے مصیبت سمجھ کے دیتا ہے. اس لیے دیتا ہے کہ مانگنے والا اس کی جان کو آ گیا، لپٹ ہی گیا اس کی جان سے، اور لے کر ہی چھوڑے پیسے اس نے. یہ خیرات دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور قرض کو تو کہا جاتا ہے محبت کی قینچی. قرض دینے والا واپسی کی امید میں بیٹھتا ہے اور لینے والا فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں لوٹاؤں گا کیسے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم کو ہدیہ دینے کو کہا گیا، کہیں یہ تو نہیں کہ ہم نے اس تحفے کو قرض یا خیرات بنا لیا، یا لالچ کے ساتھ کسی سے خیرات لینے کی امید رکھ کر بیٹھ گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہدیہ اپنی جگہ ہے، قرض اپنی جگہ ہے، اور بھیک دینا کسی کو وہ اپنی جگہ ہے. تو ہمیں بھی تحفے میں اور قرض میں، اور تحفے میں اور خیرات میں یا بھیک میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہم نے اسلامی نقطہ نظر دیکھا. اب اپنے معاشرے میں ہم آ جاتے ہیں، اور اپنے معاشرے میں بھی اپنے خاندان کے اندر ہم آ جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تحفوں کی کیا شکل ہے. کیا یہ فطرت پر قائم ہے تحفوں کا لین دین، یا اس کے اندر بھی اتنی خوبصورت چیز میں بھی کیا شیطان نے کوئی بگاڑ تو نہیں ڈال دیا، کوئی خرابی تو نہیں پیدا کر دی؟ کیا تحفے دینے کا مقصد اور تحفہ لینے کا مقصد کہیں شیطانی تو نہیں ہو گیا؟ اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. جو ہم خاندانوں کے رہنے والے ہیں، اکثر و بیشتر کا ہمارے تجربہ یہ ہوا ہے کہ آج کل جو تحفے دیے جاتے ہیں وہ قرض کی طرح دیے جاتے ہیں، اور عام قرض بھی نہیں، سودی قرضے کے طور پہ دیے جاتے ہیں. تحفہ دے کر یہ خیال آتا ہے کہ دیکھیں اب یہ مجھ کو واپسی میں کیا دیتا ہے، اور تحفہ لے کر سب سے پہلے خیال یہ آتا ہے کہ افو لوٹائیں گے کیسے، واپس کیسے کریں گے. پھر تحفوں کے خاص موقع باندھ لیے، اس موقع پر تو ضرور ہی تحفہ وصول کرنا ہے. اب یہ کون سا انداز بن گیا؟ مانگنے والا انداز. اور مانگتا کون ہے؟ فقیر. فقیر مانگتا ہے، بیکاری مانگتا ہے. تو ہم کو پھر تحفے کے اندر اور بھیک کے اندر فرق کرنے کی ضرورت ہے. کوئی شخص امید لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ مجھ کو تحفہ اس موقع پر ضرور ملنا چاہیے، پھر دینے والے کی مرضی ہو یا نہ ہو، وہ افورڈ کر سکتا ہو افورڈ نہ کر سکتا ہو، زور زبردستی سے اس سے گفٹ لیا جاتا ہے، ورنہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ خفا ہو جاتے ہیں. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تحفے جیسی خوبصورت چیز جو کہ تعلقات کی بہتری کا سبب بننی چاہیے تھی، یہ لوگوں کے لیے ایک بوجھ بن گئی ہے اور شکایتوں کا سبب بن گئی ہے. شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے جبکہ کثرت کے ساتھ تحفوں کی لین دین ہوتی ہے، اور شادی بیاہ میں تو کچھ خاندانوں میں، بلکہ میرا خیال ہے کہ اکثر خاندانوں میں لکھ کر رکھا جاتا ہے کس نے کیا دیا، باقاعدہ لسٹ بنتی ہے اس کی، کس نے کتنا دیا. اور یہ تحفے کی لین دین کے اوپر بھی الیبوریٹ رسمیں بنتی ہیں. اتنا سمپل نہیں رہا تحفے کا دینا شادیوں میں بھی. اب وہ اس میں پورا میتھمیٹکس ہے، ارتھمیٹک کرنا پڑتا ہے آپ کو کہ آج لڑکی والوں کا فنکشن ہے تو یہ لفافہ لڑکے کو دینا ہوگا، وہ الگ ہے، اور پھر تحفہ جو ہے وہ الگ دینا ہوگا. پھر اگر ہم لڑکی والوں کی طرف سے ہیں تو لڑکی کی ماں کو جوڑا یوں دینا ہوگا، اور پھر جو ہماری یہ بیٹی رخصت ہو کے جا رہی ہے اس کی ساس اور نند کو فلاں چیز یوں دینی ہوگی. اس قدر وہ کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں ساری کی ساری. وہ تحفے سے زیادہ پوری سیاست ہے جو کہ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو تحفے الگ ہیں، سلامی کے لفافے الگ ہیں، اور مختلف رسومات کے نام پر الگ الگ تحفے پھر وہ الگ الگ ہیں. بلکہ اب تو
رسمیں کی جاتی ہیں جو کہ خیر ان کی تو الگ ہی کہانی ہے کہ وہ اسلام کا حصہ ہیں یا نہیں، اس میں بھی جو وہ رسم کرتے ہیں اور وہ دلہن کے اوپر یا دولہا کے اوپر سے پیسے وارتے ہیں نا، وہ اس کو طواف کرواتے ہیں پہلے نوٹ کو دولہا کے سر کا یا دلہن کے سر کا، پھر آتے ہیں اس کو، اس میں بھی کبھی آپ نوٹ پکڑنے کا انداز دیکھا کریں، اگر کوئی 10 روپے وار رہے نا تو وہ ایسے مٹھی سے نا یوں کر کے وہ چپکے سے کسی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، کسی کے پاس 1000 کا نوٹ ہے اور اب تو 5000 کے آ گئے ہیں تو وہ اس کو ایسے پکڑیں گے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ دیکھو ہمیں کتنی محبت ہے نا، 5000 کوئی بڑی چیز ہی نہیں، وہ یوں یوں کر کے اس کو واریں گے، کہیں گے لو غریبوں کو دے دو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری بلائیں جو ہیں وہ ٹال دیں دلہن کے سر پہ سے، دولہا کے سر پہ سے۔ اول تو یہ کوئی طریقہ نہیں، اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ اس طرح پیسوں کو کسی کے سر کے اوپر گھمائیں۔ آپ کو صدقہ دینا تھا، آپ کو بڑی فکر تھی کہ دلہن کو نظر نہ لگ جائے، دولہا پہ کوئی بلا نازل نہ ہو جائے، آپ خاموشی سے دے دیتی، یہ کیا دکھاوا کیا؟ سارا دکھاوے کے اندر چلا گیا، یہ تو وبال بنے گا اپنے لیے قیامت کے دن، تو اپنی بلا کو تو پہلے ٹالنے کی فکر کریں۔ کسی اور کی بلا ٹالتے ٹالتے یا ٹالنے کا اظہار کرتے کرتے کیوں اپنے سر پہ بلا لیتے ہیں ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا تھا؟